عمار ابن یاسر صفین کی لڑائی میں تھے حضرت علی کی طرف سے، تو پانی مانگا تو کسی نے دودھ کی لسی پیش کی نا، کہنے لگے او واہ ترابا واہ ترابا غدن نلکل احبا محمدن و حزبا، تو واہ واہ مزے آ گئے مزے آ گئے مزے آ گئے۔ اللہ کے نبی سے ملاقات کا وقت آ گیا اور ان کے اپنے ساتھیوں سے ملنے کا وقت آ گیا۔ کسی نے پوچھا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہا میں مکے میں تھا، مجھے قریش نے مار 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 کے بے حال کر دیا، تو میں اللہ کے نبی کے پاس روتا ہوا آیا تھا، یا رسول اللہ آپ کی قوم قریش نے مجھے مار دیا۔ تو میرے نبی نے میرے آنسوں پوچھ کر کہا تھا نہیں 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 نہیں، تجھے کوئی نہیں مار سکتا، تجھے ایک باغی ٹولہ قتل کرے گا، اور آخری چیز جو تو دنیا سے پیے گا وہ دودھ کی لسی ہوگی۔ وہ میں نے پانی مانگا، مجھے دودھ کی لسی پیش کی گئی، بس۔ ہاشم ایک اور صحابی تھے، ہاشم المرقال، ان کے ساتھی تھے، ہر وقت کے ساتھ آؤ آؤ، آج اللہ اور اس کے رسول سے ملاقات کا وقت آ چکا ہے۔ اس دن عمار بن یاسر شہید کیے گئے، اس دن وہ اللہ کے در پر پیش کیے گئے۔ آخر اللہ کے نبی کی بات اللہ نے سچی کر کے دکھائی، آخری مشروب دودھ کی لسی کو پیا اور اللہ کے دربار میں پیشی ہو گئی۔ تو جب تیاری ہو جائے گی، جب غلام محمد بن جاؤ گے، جب غلام رسول بن جاؤ گے اور اللہ کے بندے بن جاؤ گے، تو پھر ہم موت کے وقت کہیں گے غدن نلقل احبا محمدن و حزبا، اللہ کی ملاقات کا وقت آ گیا، اللہ کے محبوب کی ملاقات کا وقت آ گیا ہے۔ امام حسین کا جب کوئی بچہ شہید ہوتا تو کہتے الحق بآبائک الصالحین۔ آل رسول 16 شہید ہوئے، تو جب جان نثار ختم ہو گئے تو اولاد کی باری آئی، تو جب کوئی ان میں شہید ہوتا تو کہتے جا اپنے باپ دادا سے مل جا، جا اپنے باپ دادا سے مل جا، جا ان کی ملاقات کے لیے پہنچ جا۔ ہاں پھر موت کیا ہوتی ہے؟ پھر موت ملاقات کا پیغام بن جاتی ہے۔ حضرت عثمان کا محاصرہ ہے اور پانی بند ہے اور کھانا بند ہے اور بے حال ہیں، رات کو خواب آتا ہے اللہ کے نبی کھڑکی میں ہیں، ابو بکر عمر دائیں بائیں ہیں، اور آپ کہتے ہیں عثمان تیرا پانی بند کر دیا گیا؟ کہا جی ہاں۔ کہا آگے بڑھو، آگے بڑھے، آپ نے ڈول لٹکایا، انہوں نے ہاتھ پھیلائے، یوں منہ لگا کے ہاتھوں سے اوپر پانی گر رہا ہے، یہ پی رہے ہیں پی رہے ہیں پی رہے ہیں پی رہے ہیں، یہاں تک کہ سینہ ٹھنڈا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا عثمان چاہو تو تمہاری مدد کے لیے لشکر بھیج دیا جائے، اور چاہو تو روزہ ہمارے پاس افطار کر لو، جو کہو گے۔ کہ یا رسول اللہ مجھے مدد نہیں چاہیے، میں آپ کے پاس افطاری کرنا چاہتا ہوں۔ کہ بس پھر کل ملاقات کا دن ہے۔ صبح اٹھے تو ایک صحابی ملنے آئے، کہا واہ واہ تم آ گئے، آج میری ملاقات کا دن ہے، میں آج روزے سے ہوں، مجھے رات کہا جا چکا ہے کہ تیری افطاری میرے پاس ہوگی۔ کہ دیکھو میری پیاس میرے اللہ نے دور کر دی۔ ان کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر دیکھو ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے، یہ رات میرا نبی مجھے پلا کر گیا ہے اور آج ہماری تیاری ہے، آج ساڑھے کوچ۔ ہاں جب اللہ اس کا رسول راضی ہوتا ہے تو موت ایسا پیغام بن جاتا ہے، جب آگے کے لیے کچھ نہیں کیا ہوتا تو موت کی بات بھی نہیں سن سے، یار کوئی اور گل کرو، تو کی گل شروع کر دیتی ہے، کوئی اور گل کرو، پھر موت ایسا پیغام بن جاتا ہے۔ اس دن تہمت باندھتے تھے، اس دن شلوار باندھی کہ پتہ آج مجھے قتل کیا جائے گا، کہیں میری بے پردگی نہ ہو جائے، شلوار باندھ اور قرآن کھول کے بیٹھ گئے۔ اور فسادی آئے ہیں، پہلی لوہے کی سلاخ سر پہ پڑی، خون کا فوارہ چھوٹا، پس یکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم، اس آیت پر آ کر آپ کا خون گرا۔ یہ قرآن آج بھی استنبول کے عجائب گھر میں پڑا ہوا ہے۔ شہید ہو گئے اس دن۔ تو بھائیو بڑا قیمتی دن آ رہا ہے، بڑا قیمتی وقت آ رہا ہے، تیاری کرو روزے کے لیے۔ روزے کو اہتمام سے، زبان بھی روزہ رکھے گی، آنکھ بھی روزہ رکھے گی، کان بھی روزہ رکھے، دل بھی رکھے، دماغ بھی رکھے، ہر چیز کا جو روزہ رکھے گا وہ تقویٰ پائے گا۔ ایک چیز اس میں آخری بتانے کی ہے، وہ ہے صدقہ فطر۔ فطرانہ لوگ، مالدار لوگ گندم کے حساب سے دیتے رہتے ہیں، 2 سیر گندم کتنے جی 40 روپے، 2 سیر گندم کتنے جی 50 روپے۔ اللہ کے نبی والا فطرانہ دو میں ہر سال بتاتا ہوں، ہمارے نبی نے گندم کا فطرانہ کبھی نہیں دیا تھا، ہمارے نبی نے فطرانہ دیا یا کھجور کا یا کشمش کا۔
ہاں گندم کا فطرانہ بنے گا 40-50 روپے اور کشمش کا فطرانہ بنے گا 400 روپے اور کھجور کا فطرانہ بنے گا 200 روپے. کہاں 50 روپے کہاں 400 روپے کہاں 50 روپے کہاں 200 روپے. ایک گھر میں 4 فرد ہوں تو ان کو اگر آپ 50 کے حساب سے دو تو کتنا بنا 200 روپیہ اور ان کو 400 کے حساب سے دو تو 1600 روپیہ اور گندم کے حساب کھجور کے حساب سے دو 800 روپیہ تو ان کے 3 دن تو اچھے گزرتے ہیں. 1600 دے دو 10 دن ان کے اچھے گزرتے ہیں اور 50 روپے دے کر سارے سخی بنے بیٹھے ہوتے ہیں. تو بھائی جن کو اللہ نے رزق دیا ہے وہ دو کشمش کے حساب سے. بازار میں پتہ کرو اچھی کشمش کا کیا ریٹ ہے. اگر اس کے اتنا حوصلہ نہیں پڑتا کھجور کا ریٹ معلوم کرو اچھی کا اس کے حساب سے دو. اور اگر بھائی نہیں دل مانتا حوصلہ نہیں پڑتا تو چلو گندم کے حساب سے تو دو. کم از کم واجب تو ادا ہو. روزہ تو آسمان پر جائے ورنہ آسمان پر روزہ جاتا ہی نہیں ہے. روزہ اسی کا آسمان پر جاتا ہے جو صدقہ فطر کو عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ادا کر دیتا ہے. رمضان میں ہی ادا کرو اور ادا کرو کھجور کے لحاظ کشمش کے لحاظ. آخری درجہ ہے کہ بھائی چلو انگلی بھی کٹاؤ اور شہیدوں میں بھی کھڑے ہو جاؤ تو آخری درجہ گندم کے حساب سے بھی دے دو. اور رمضان کو سب سے بہتر گزارنے کا جو موقع ہے وہ اللہ کا راستہ ہے. تبلیغ میں چلے جاؤ اس سے بہتر رمضان کسی کا نہیں گزرا. تبلیغ میں نکلو اس سے اچھا رمضان کسی کا نہ ہوگا. نہ غیبت نہ جھوٹ نہ گالی نہ گلوچ نہ کوئی دروغ نہ کوئی کسی پر زیادتی. بستر اٹھاؤ اللہ کی راہ میں پھرو. کیا جو تمہارے روزے بھی نورانی دن بھی نورانی رات بھی نورانی. اور نہیں تو کم از کم 10 دن کے جو عشرے ہیں ایک عشرہ ضرور اللہ کے راستے میں لگاؤ. سارے بھائی اس کی نیت کرو ٹھیک ہے نا. سنتیں پڑھو. درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کی آواز میں. اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان, پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان. اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات. تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. حمد و نعت, بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ. محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے, بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے.